اسٹاف ایسوسیشن نے قبضہ کیا ہے اور یہ ڈائریکٹلی 17A جو اسمبلی ایکٹ ہے ان کے خلاف ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہے وہ انتظامی عہدوں پر برقرار نہیں ہو سکتا، وہ صرف تدریسی عمل میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ سٹاف کی اپنی جو رولز ریگولیشن ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک وقت پہ یا تو وہ THC کا الیکٹڈ ممبر ہوگا، عہدیدار ہوگا، سیکرٹری ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، یا وہ ایک ہی وقت پہ انتظامی عہدوں پر فائز ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ٹیچنگ سٹاف ایسوسیشن نے پورے ادارے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم ہے اس کے عہدے پر بھی فائز ہے اور انتظامی عہدوں پر بھی فائز ہے، جن کی وجہ سے طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اول سے کوآرڈینیٹر اسلامیہ کالج طلباء سے نقد پیسے لیتے ہیں، کس زمرے میں؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں، بونافائڈ سرٹیفکیٹ کے لیے، ہوپ سرٹیفکیٹ کے لیے، مائگریشن سرٹیفکیٹ کے لیے۔ اور وہ طلباء جنہوں نے فرسٹ ایئر اسلامیہ کالج سے کیا ہے اور جب وہ دوسرے کالج مائگریٹ ہوتے ہیں تو NOC دینے کے لیے آن لائن پورٹل پر ان سے بھی طلباء سے جو ہے 1000، 1500، 3000 تک طلباء سے انہوں نے نقد پیسے لیے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کس قانون کے تحت جو ہے وہ طلباء سے نقد پیسے لیتے ہیں؟ آیا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان قوانین کے خلاف نہیں ہے؟ اسلامیہ کالج ایک سرکاری ادارہ ہے، اس میں جتنی بھی ادائیگی ہوتی ہے، چاہے وہ فیس کی مد میں ہو، چاہے وہ جرمانے کی مد میں ہو، یا کسی سرٹیفکیٹ کی فیس ہو، باقاعدہ ان کے لیے بینک آف خیبر یا UBI بینک کی ایک رسید ہوتی ہے۔ اس رسید پر طلباء جو ہے وہ بینک جاتے ہیں، وہاں پر پیسے جمع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دو غیر قانونی اقدامات اول سے صاحب کوآرڈینیٹر اسلامیہ کالج ان سے سرزد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو سرٹیفکیٹ کی فیسیں لیتے ہیں وہ سراسر اسلامیہ کالج کے قوانین میں ہے ہی نہیں، نہ پراسپیکٹس میں ہے، اور دوسری یہ جو پیسے لیتے ہیں وہ بغیر کسی بینک رسید کے لیتے ہیں، وہ نقد لیتے ہیں، اور ان کی ثبوت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کے اکاؤنٹ یعنی ان کا جو PA ہے اور ان کا جو اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے بزی پیسہ کے، ان پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پاس ان کی ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ان طلباء کی چیٹنگ موجود ہے ہمارے ساتھ جن سے کوآرڈینیٹر اسلامیہ کالج مسٹر اولسی صاحب نے 500 روپے، 1000 روپے، 1500 روپے نقد لیے بغیر کسی بینک رسید کے۔ اور دوسرا، بشیر صاحب ان کے ایک کولیگز تھے، اساتذہ تھے، وہ جب فوت ہوا، شہید ہوا، تو ان کو مالی معاونت کے لیے ٹیچرز نے 14 لاکھ روپے جمع کیے۔ وہ 14 لاکھ روپے آج تک بشیر صاحب کے لواحقین کو نہیں ملے۔ انہوں نے بار بار VC کو درخواست بھی لکھی ہے، لیکن آج تک ان کو یہ پیسے نہیں ملے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اول سے صاحب بشیر صاحب کے گھر والوں کی اپنی یہ درخواست موجود ہے جس میں سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اول صاحب بشیر صاحب کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بشیر صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کے بارے میں یہ لیٹر موجود ہے۔ ان تمام جو نقد پیسے لیے اول صاحب نے، ان کے خلاف جو یہ لیٹر پڑا ہے بشیر صاحب کے گھر والوں سے، ان کے خلاف، اور جو طلباء کے تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں فرسٹ ایئر کے طلباء جو ہے وہ وزٹنگ ٹیچر ان کو پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی کوالٹی ٹیچر نہیں۔ اسلامیہ کالج کے جو اپنے اساتذہ ہیں وہ باہر اکیڈمی چلاتے ہیں، 4 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن صرف پریکٹیکل اسلامیہ کالج میں نہیں آتے۔ اپنے علاوہ وزٹنگ ٹیچرز بھیجتے ہیں جن سے طلباء کا جو ہے وہ مستقبل خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب اگر ایک طالب علم اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو کیوں اسلامیہ کالج میں لے گا؟ کیونکہ وہ اس پورے صوبے کا سب سے بیسٹ کالج ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کریم طلباء ہے اسلامیہ کالج میں، ان کے لیے وزٹنگ 20,000 اور 30,000 پر ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹیچر رکھے ہیں۔ تو ان تمام کے خلاف ہم نے احتجاج پچھلے 2 ماہ سے شروع کی۔ اس زمرے میں ہم نے رجسٹرار کو اپلیکیشن لکھی، وائس چانسلر